بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل. بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں. پہلے یہ حدیث مکمل کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی. اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, آج میں نے رکشہ چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سمت میں جانا ہے میں نے, بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کووں کے غول, عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کی بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے. حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا. تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے. پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر. انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا ہاتھ سے. اس سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے. میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا,
بنتا ہے نا جوڑا, نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کو ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں اس کو ہے, کوئی انجینئرنگ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دیتی. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے, یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر, پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے, بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی؟ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے, اور رات میں آرام میں, ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے, کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دیں نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے, جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دی ہیں, انگریزوں نے چھوڑ دیا نا. کتے پال رہے ہیں, وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ وہ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو, انسان نہ ہو, وہ پالے. اور کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں,
قدرت نے فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں, یہ میری خالہ ہیں, یہ میری پھپھو ہیں, یہ میری ممانی ہیں, یہ میری چاچی ہیں, میری بھتیجی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرے بردر ان لا ہیں, یہ میرے مدر ان لا ہیں, اور یہ میری نانی ساس اور دادی. ہمارے یہاں تو اتنے پوری ایک چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں, میں ہوں, یہ پتہ نہیں کون ہے, اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی, دوستی ہو, اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں, اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں, تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہو نا, یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں, وہ کہے گا جیسا بھی یہ برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا, وہ اول نظر میں, پہلی نظر میں آپ کو, بعدین نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان دلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا, کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے, تھینک یو, بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا, تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں, اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام, پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو, پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا, گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا, میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, گورنمنٹ پالے گی, میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے؟ پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں, پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لے گا. وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا بھٹا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا, اپنے ابا بھی تھے. اپنی انگریز اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اماں پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہیں, تم 2 باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ, اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا.
गर्ल फ्रेंड का भाई आपके मामलात में दखल अंदाजी बोलो नहीं करेगा कि तुमने कायद आज़म के मज़ार का टाइम लिया हुआ था, पहुंचे क्यों नहीं। कभी होता गर्लफ्रेंड का भाई आपको फोन करे, यार मेरी सिस्टर से तुम्हारी दोस्ती और तुम टाइम पर उसको दे नहीं रहे। इसलिए गोरा गर्लफ्रेंड रखता है, मुसलमान निकाह करके टेंशन लेता है। जब आपने निकाह करके किसी औरत को घर ले आए, टाइम पे घर नहीं आ रहे, साले का फोन आए, सभी तो उसको साला कहते हैं, कबाब में हड्डी, साले का फोन आएगा तो आदमी जल के क्या कहता है साले का फोन आ गया, कहता है ना, तो साले का फोन आ गया। मेरे सामने झगड़े आते हैं, लोग लड़ रहे होते हैं अपने बहनों ही से, अबे हमने तुझे अपनी बहन इसलिए दी थी कि तू टाइम न दे, तू सारा दिन गटर के ढक्कन पे बैठा रहता है, बाहर 2-2 बजे उठ के आता है, इसलिए दी थी। लोग कहते हैं ना, ये टेंशन भी कौन उठा रहा है? मुसलमान मर्द है भाई, कौन उठाता है ये? फिर वो अपने बूढ़े बाप को भी पाल रहा है, खर्चा कर रहा है, बूढ़ी माँ को भी पाल रहा है, बीवी की भी सुन रहा है, बच्चों की भी सुन रहा है। उसके बाद मेरे भाई थैंक यू अगर नहीं भी कहता तो कोई इतना बड़ा मसला बोलो नहीं, लाखों रुपए घर पे खर्च कर रहा होता है वो, तो गालियां तो बनती है ना, फिर देनी नहीं चाहिए। वो मोइन अख्तर साहब का प्रोग्राम था ना, कई दफा बयान कर चुका हूँ, वो अनवर मकसूद के साथ। तो अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं। पहले मोइन अख्तर से पूछा कि कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, नलकों में पानी आ रहा है, लोड शेडिंग भी नहीं है, सब सेट चल रहा है। उसने कहा पहले पाकिस्तानी है जो इतने अच्छे हालात बता रहे हैं, कहाँ रहते हैं? उसने कहा दुबई में रहता हूँ मैं। उसने कहा दुबई में रहता हूँ। फिर उसने पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं? उसने कहा गालियां देते हैं। मामू का काम सुबह से शाम क्या है? हालात ऐसे हैं ना, हालात ऐसे हैं कि मामू का काम सुबह से शाम सिवाय गालियां देने के, अंग्रेज कुछ दिन यहां रह के जाए, जैसे मोइन अख्तर के मामू गालियां देते थे ना, अंग्रेज इंग्लिश में ऐसी गालियां देगा। कुछ दिन यहां रहे तो सही, ये तो हमारा हौसला है। तो उसने कहा गालियां क्यों देते थे? उसने कहा मालिक मकान पानी के पैसे लेने आ गया, तो मामू उसको ले गया, बोले तू एक लोटा भर के दिखा। पानी है नहीं, पानी के पैसे लेने आ, तू एक लोटा भर के दिखा। कह रहे बैठे बैठे लाइट चली गई, तो मामू ने बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देना शुरू कर दिया, बल्ब के रिश्तेदारों को। तो हम जिस माहौल में रहते हैं, मुसलमान का बहुत बड़ा ज़र्फ है, वो एक औरत के लिए बड़ी कुर्बानियां देता है, बड़ी उसको इज्जत के साथ घर में लेकर आता है, उसके बच्चों की कफालत, उसके बाप को इज्जत देना, उसके भाइयों को इज्जत देना, उसकी माँ को इज्जत देना। मेरे भाई उसके बाद अगर 4-6 गालियां कभी वो निकाल दे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हुक्म दिया है कि वो अपने शौहर की फर्माबरदारी करे। नबी ने क्या फरमाया? यकफुरनल अशीर, शौहर की नाफरमानी करती हैं। वो नाफरमानी क्या? फरमाया सारी जिंदगी एहसानात करता रहेगा, अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो औरत जवाब में कहती है मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, अल्लाह की कसम मैंने तुझसे कभी कोई खैर नहीं दी, मैं तो आपसे शादी करके पछता रही हूं। और पछताती भी 3 बच्चे पैदा होने के बाद हैं कि जब आदमी के पास इस सवाल का कोई जवाब बने ही नहीं कि अब पछता रही है, तो भाई रिवर्स बच्चे कहां लेके जाऊंगा मैं? वो सब्र के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे में अगर अंग्रेज ये टेंशनें उठाए, बूढ़े बाप की भी, बूढ़ी माँ की भी, और बीवी की भी, और बच्चों की भी, और सालों की भी, और सास की भी, और ससुर की भी, फिर देखते हैं थैंक यू से बात कैसे शुरू करते हैं और थैंक यू पे कैसे। वो एक साहब कहने लगे यार इतने अच्छे अखलाक हैं। मैंने कहा किसी अंग्रेज से बोलो 50 रुपए दे, गाली दे दे मुझे ये थैंक यू नहीं चाहिए। वो कहेगा 50 रुपए नहीं दूंगा, थैंक यू जितना लेना है। ये फ्री फोकट का थैंक यू है भाई, ये फ्री फोकट का थैंक यू है। एक धेले का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है किसी का भी। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, वक्त पूरा हो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैसा कमाने से मना नहीं, पैसे को मुसल्लत करने से मना किया। हदफ ये ना बनाओ। देखो परिंदा भी सुबह, परिंदा ये नहीं करता कि अल्लाह पे तवक्कुल करे तो अब घोंसले में ही धरना मार के बैठ गया, मैंने सुबह जाना ही नहीं। ये कौवे जितने हैं ना ये वहीं बैठ गए, लियारी में बैठ गए और सुरजानी टाउन में बैठ गए कि छोड़ो यार अल्लाह पे तवक्कुल करना है, रिस्क खुद ब खुद यहीं आएगा। अल्लाह ने कहा ना ना तुम्हें निकलना पड़ेगा।
تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے, لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا, میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی, اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000. Subscribe now.